اچھا سر، یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، مطلب آپ نے جرنلزم کے ساتھ پھر جاب، ایک خان رول سپورٹ پروگرام، ایک شاہی جاب تھی وہ، ہر چیز نا فیسلٹی، اس کو کر کے اب آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ بزنس کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت، یہاں ریور ویو بالکل ریور ان کے نام سے بالکل دریا کے ساتھ ہی، اور گرم چشمہ مین سٹی میں اتنی خوبصورت آپ نے ڈیسٹینیشن بنا دی، کیا ڈفرینس ہے سر؟ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ KRSP میں مختلف کیپیسٹی میں نے کام کیا، مختلف پوزیشنوں میں کام کیا، اور 19 سال کام کرنے کے بعد ایک وقت مجھے ایسا ملا کہ مجھے ایکیڈین کے ایک اور ادارے میں جانا پڑا، سوئچ آؤٹ کرنا پڑا، تو میں نے سوئچ آؤٹ کیا، اس کا نام خان پلاننگ بلڈنگ سروس تھا، اور وہاں پہ میں نے کام کیا ٹوٹل 14 سال۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 19 اور 14 کا یہ 32 سال بنتے ہیں۔ تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ خان پلاننگ بلڈنگ سروس اور فوکس مل کے مرج ہوئے، تو اس کا نام پڑ گیا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ، آقا جس کو کہتے ہیں۔ میں اس کا ریجنل پروگرام مینیجر تھا کوئی 3 سال، اور اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں نوکری میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کمپیئر کریں KRSP کو یا آقا کو کسی دوسرے ادارے کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ، ہماری سہولتیں بہت زیادہ تھی، پرکس پریویلیجز بہت زیادہ تھی، گاڑیاں ہمارے ڈسپوزل میں بہت ساری، اور پھر میں مینجمنٹ پوزیشن میں رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی گاڑیاں بہت ساری میرے ڈسپوزل میں بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں اس وقت بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں گاڑی کو مس یوز نہ کروں، کبھی مس یوز نہ کروں، اور مجھے یاد تھا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں، اگر یہاں پہ میں نے گاڑی یوز کی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد اگر میری اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں بہت ہی برا محسوس کروں گا، بہت اوفینڈ ہو جاؤں گا کہ کیا زندگی ہے اس کی۔ لیکن میں اس وقت بھی میں نے کہا کہ یہ ادارے کی گاڑی ہے، یہ میری گاڑی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا کہ وہاں سے جب میں پرائیویٹ لائف میں آیا، پرائیویٹ لائف میں ایک موقع مجھے ایسا ملا کہ میں آلریڈی پہلے سے گھر اپنے رہائش کے لیے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ ایسے کیا کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا چھوٹا سا گھر آپ نے چترال میں بنایا ہے، تو آپ اس کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی وہ لوکیشن جہاں پہ آپ کے گھر ہیں وہ زبردست ہے۔ تو اتفاق سے چونکہ یہاں دریا بہتا ہے، اور ایک خوبصورت آب و ہوا ہے، اور درخت ہیں، سائے ہیں، پرندے آتے ہیں، چہچہاتے ہیں، تو ایک خوبصورت لوکیشن مجھے ملا ہے، تو میں بہت خوش ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں ابھی جو نوجوان ہیں سر، کیونکہ ابھی تو اس لحاظ سے اس طرح کی اپورچونیٹیز جاب کی ٹف ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بزنس اپورچونیٹیز اور طریقے سے چترال جس طرح ڈیولپ ہوا، جس انداز سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے KRSP کے تھرو سے، گورنمنٹ نے کام اس کے ساتھ جو سانہ بشانہ رہ کے اس لیول تک لے کے آئیں، جو بھی ینگ جنریشن ہماری چترال کی یا خاص کر گرم چشمہ کی جو آ رہی ہے، یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اور 45 کلومیٹر سے روڈ بھی امپروو ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ لوگ اگر تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ نوکری لے لیں، میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تعلیم نوکری کے لیے حاصل نہیں کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے علم کے لیے، تربیت کے لیے۔ تعلیم، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی تعلیم کے ساتھ تربیت، وہ جو اسکل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں اپنے آپ کو ڈالیں، اس میں آگے جائیں، تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا فائنانشیل، اور خاص طور پر گرم چشمہ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ گرم چشمہ آنے والے زمانے میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست امپورٹنس اور اہمیت اختیار کرے گا، اور اس کا ایک ہی پرابلم ہے، جو چیلنج ہے وہ روڈ ہے۔ اگر یہ روڈ کسی طریقے سے بن جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ لوگوں کو اتنے سارے لوگ آئیں گے، اور اس لوگ جب آئیں گے تو آپ کے پاس کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پروگرام آپ کے پاس ہو۔ مثلا ٹورزم ہے، اب ٹورزم یہ ہے کہ زمانے کے لیے، فیوچر کے لیے، یہ ایک سسٹینیبل انکم حاصل کرنے کے لیے ٹورزم ایک واحد ذریعہ ہوگا اس کا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ٹورزم ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز یا پروگرام ہیں اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو ڈالیں، ہاسپٹلٹی میں اگر ہم بچوں کو ڈالیں، ٹورسٹ گائیڈ بنائیں۔ میرا ایک ساتھی تھا، اونزا سے اس کا تعلق ہے، وہ ٹورسٹ گائیڈ تھا، یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ کراچی میں ساتھ تھے، آنری کام وہ بھی کرتا تھا، میں بھی کرتا تھا۔ ابھی اس وقت
اس کا ایک گھر ہے اسلام آباد میں 4 کروڑ کا، وہ پیسہ کدھر سے آیا؟ وہ صرف ٹورسٹ گائیڈ تھا، اتنی بڑی تعلیم بھی اس کے پاس، ڈگری مگری کوئی نہیں تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور ٹورزم سے متعلق جو بھی ہمیں اسکل یا نالج چاہیے، نو ہاؤ چاہیے، وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، تب جا کے یہ علاقہ ترقی کرے گا۔ سر ہم وائنڈ اپ کی طرح جا رہے ہیں کرم صاحب، آپ کی شخصیت تو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے، مطلب میں جس انداز سے میں آپ کو جانتا ہوں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی لونگ، کیئرنگ، پیار کرنے والے شخصیت ہے۔ سر اپنی زندگی کا نچوڑ بتا کے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ میں آپ کو وہ اپنی بات دہراتا ہوں کہ دنیا میں ڈسپونڈنسی از اے سین کہتے ہیں کہ ناامیدی گناہ ہے۔ لوگ ایک دو مرتبہ کوئی کسی کام کے لیے کوشش کر کے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہاں آپ کو ایک چیز بھی شاید نظر آئے گی، چترال میں اس وقت خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن کے بعد پھر ڈپریشن ہے، پھر ڈپریشن میں جا کے وہ کلائمیکس تک پہنچتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہوتے ہیں، اس ناکامی کو اپنے لیے وہ فرسٹریشن سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ ناکام ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ سیلف کانفیڈنس ہے، اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کو ہر صورت میں استعمال میں لاؤں گا اور مجھے کامیابی ملے گی۔ لیکن صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے جو کوشش وہ کر رہا ہے، میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوشش کے باوجود اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، اس کو مصلحت سمجھا جائے، اس کو ناکامی نہ سمجھا جائے۔ اس کے لیے اللہ نے کسی اور جگہ میں کوئی سوچ رکھا ہے، اور یہ کام نہیں ہوگا تو لیکن دوسری جگہ میں اس سے بہتر کام ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اچھا، ہم نے کوئی سر سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ لائفلی اگر ہم وہ کریں، آپ کے گیسٹ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اسی طرح ہم اس کو ریکارڈ کریں، تو ایک خوبصورت میسج کے ساتھ سر نے جس طرح دی، زندگی چلنے کا نام ہے، آپ اسٹارٹ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہو کہ آپ کس جگہ کہاں سے ہیں، لیکن اپنے لیے آپ ریسورسز آپ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت اسٹوریز کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اگر آپ چترال آئیں تو گرم چشمہ ضرور آئیں، اور گرم چشمہ جب آتے ہیں تو یہاں پہ ریور ان بہت ہی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے، خاص کر گرمیوں کے لیے، دریا بالکل ٹچ کرتا ہے، آپ آئیں، اور ساتھ ہی کرم صاحب کی بہت ہی خوبصورت باتیں یہاں ان کے ساتھ آپ گزار سکتے ہیں۔ باتیں کرنے کو کہیں تو ہم بالکل رات سے دن ہو جائے اور دن سے رات بھی ہو سکتی ہے، کرم صاحب کے پاس اتنی نالج ہے، لیکن ہم نے کہا کہ کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو سم اپ کر دیں، کچھ چیزیں جو ضروری تھی اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں۔ تو آفتاب علی بیگ کو دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔